تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا، آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل، نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو نہیں مانتے، ملاؤں کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا، ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں، ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں، تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ، اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ، شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے، وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں، عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غلغباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت، اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی، اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں. اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے، کہتے ہیں تو گورے اتنے اچھے ہیں، وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں، گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے، ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے، اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے، یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے، یہ اس کی علامت ہے. اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے، کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوزڈ ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی، وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی، نظر کی حفاظت کرو اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے، وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے، جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں، آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا، بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں، ڈیڈی پاپا واپا سب ختم، ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی، خاندان بڑھاؤ، اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے، پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی محبت. تو خیر، تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم، ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے بولو حرام ہے، اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے حرام، یہ ناجائز ہے، جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے بولو حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے. تصور میں کسی غیر عورت کا تصور، بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں، اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کی.
تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں اتنی ریسٹرکشنز ہوں، بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا، جرمنی کا تھا میرا خیال ہے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے، جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے. مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی، اس سے پھر اس کی شادی ہوئی. بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے، گپ شپ لگائی تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادی. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی، حالانکہ وہ مسلمان ہے، پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے، ہم نے اتنی بڑی قربان، اور صحت بھی ایسی اس گورے کی. آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے، کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی، اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے. اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا، انگلش بھی جانتا تھا، وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا، بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے، واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا، وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کرتے کیا ہے، ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے، لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت. دفتر میں ان کی جو سیکرٹری ہے وہ الگ ہے، وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے، وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے. اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، فلاں ملک جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا، یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو، کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے، وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا، وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی؟ اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پھر ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ ہے، اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا، اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو، تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام، نیچر کبھی غلطی کرتی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو، مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی یہ نیچرل ہے نا. انڈے کھاتے رہو، پراٹھے کھاتے رہو، چاول کھاتے رہو، روٹی کھاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے، باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف، دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی، بہت زیادہ عادت ہو گئی، تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ
यार एक चीज में अगर फायदा हो भी सेहत को बिलफर्ज, लेकिन जब हमारे लिए वो अल्लाह ने हराम करार दे दिया तो बस मुसलमान के लिए ये नुकसान काफी है, ये नुकसान काफी है मुसलमान के लिए। सहाबा ने शराब के बारे में नबी से पूछा था, मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि शराब में तो बहुत सारे फायदे भी है, इस्लाम ने शराब को हराम करार दे दिया, लेकिन शराब पी के बॉडी में ताकत आती है, कितने डिप्रेशन टेंशन हो जब शराब पीते हैं तो सारे गम हम भूल जाते हैं। तो अल्लाह ने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया कुरान में। अल्लाह ने फरमाया इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इनमें जो गुनाह है वो इनके फायदों से ज्यादा है। और दूसरी बात एक जहन में ये भी रखो कि मेडिकल साइंस का टॉपिक अखलाकियात नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब जिना करने में सेहत को कोई नुकसान है, तो डॉक्टर कहेगा नहीं भाई, बीवी के पास जाना और जिना करना दोनों में एक जैसी एनर्जी यूज होती है, तो कोई नुकसान नहीं है। ये डॉक्टर ये बात क्यों करेगा? इसलिए कि अखलाकियात डॉक्टर का टॉपिक नहीं है। लेकिन मजहब आपको बताएगा जिना करने में नुकसान क्या है, जहन्नम की आग है। अगर 4 गवाहों से साबित हो गया तो 100 कोड़े हैं, और अगर शादीशुदा होना साबित हो गया तो जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक किया जाएगा इसको। इतना बड़ा जुर्म है ये। तो हर चीज डॉक्टरों से पूछने की नहीं होती, क्योंकि ये आजकल ना लोग डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये आदत पड़ गई है। डॉक्टर कहते हैं वो पता नहीं खुद क्या कर रहा होता है, बहरहाल वो कहते हैं कि करते रहो। तो और लड़कों को डॉक्टरों ने इसमें बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। हमारे लिए भाई अल्लाह का कानून बहुत है। हाँ ये जरूर है कि जिन लड़कों को इसकी आदत पड़ जाए ना, तो ये आदत जल्दी छूटती नहीं है। तो जिनको आदत नहीं पड़ी है वो अपने आप को इस अजाब से बचाएं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जब उनका की शादी होगी, निकाह होगा उनका, वो ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारेंगे, ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारेंगे। एक तो वो शादी का इंतजार करेंगे पागलों की तरह, सही है ना? इंतजार करेंगे वो, तो वो अपने आप को बचाएं इससे। ये सोच के ना करें कि एक दफा करने में क्या होता है, जिसने इस बुराई को एक दफा किया वो फिर पड़ गया इसमें हमेशा के लिए। तो बचाएं, जिनको आदत नहीं है वो बचाएं अपने आप को इस बुराई से, और जिनको आदत पड़ गई है वो छोड़ने की कोशिश करें। और ये यकीन कर लें कि छोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये गुनाह छूट जाएगा। छूटा नहीं तो कम हो जाएगा, कम नहीं तो शादी के बाद छूट जाएगा। लेकिन अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की ना तो फिर नहीं छूटता ही है। तो और छोड़ने की कोशिश में क्या है, किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करें। हजरत फिरोज मेमन साहब हैं, शाहीन असर हजरत हकीम अख्तर साहब के खुलफा में से हैं, जामिअत रशीद में मौलाना कासिम साहब हैं। किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक कायम करें, अपने ख्यालात को पाकीज़ा करें। और जब भी गुनाह हो अपने आप पर कोई सजा रखें, कोई रोजे की या कोई सदका वगैरह की सजा रखें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह बोलो छूट जाता है। और फिर जब फिर भी नहीं छूट रहा तो मायूस ना हो, कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि उस कोशिश का पता है क्या फायदा होगा। अगर आपने कोशिश नहीं की तो खूब समझ लो ये इस गुनाह तक नहीं रहोगे, फिर इससे एक स्टेप आगे बढ़ोगे। जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं जिना की तरफ फिर वही जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल ही नहीं होता। इसका सबसे बड़ा अजाब ही यही है, क्योंकि वो ना बार बार उनके जज्बात भड़कते हैं। जो एक दफा हिम्मत करके इस बुराई को छोड़ दें, उनके जज्बात भड़कते ही नहीं है, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। ये ऐसा जुर्म है, करोगे तो करते रहने की आदत पड़ेगी। फिर एक मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं, एक दिन में 6-6, 7-7 दफा कर रहे होते हैं ये बुराई। तो आपने अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की, पहली बात ये गुनाह बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, फिर इस गुनाह तक रुकोगे नहीं, ये गुनाह आपको फोश फिल्मों तक लेकर जाएगा, फिर फोश फिल्मों से जिना तक लेके जाएगा आपको। तो छोड़ने की कोशिश में क्या होगा फायदा, या तो छूट जाएगी बुराई हमेशा के लिए, या कम हो जाएगी, या कम से कम वहां स्टॉप लग जाएगा, उससे आगे नहीं जाओगे आप। क्योंकि आप लड़ रहे हो शैतान से, तो शैतान भी दिफाई पोजीशन में आ जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। जब आप शैतान से लड़ोगे ना, एक होता है इकदामी पोजीशन, बढ़ चढ़ के हमले करना, एक होता है दिफाई पोजीशन, हमला कोई और कर रहा है, आप सिर्फ दिफा कर रहे हो। तो अगर आपने हथियार डाल दिए और इस बुराई से बचने की कोशिश भी छोड़ दी, तो शैतान इकदामी पोजीशन में आएगा, वो बढ़ चढ़ के आप पे हमले करेगा। वो कहेगा अभी ये कर रहे हो, अब इससे आगे जाओ, अब इससे आगे जाओ, अब इससे आगे जाओ, जिना करवा के छोड़ेगा वो। लेकिन अगर आप छोड़ने की कोशिश में लग गए, या तो आप शैतान से जीत जाओगे, छूट जाएगी बुराई। नहीं जीते तो कम से कम इतना होगा कि शैतान को दिफाई पोजीशन में ले आओगे। शैतान कहेगा ठीक है मैं बढ़ चढ़ के हमले तो नहीं कर रहा, लेकिन तुझे यहां तक रोकूंगा मैं, कम से कम ये करता रहा, इससे आगे बढ़ने पे नहीं आएगा वो। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, रहने दो। इसलिए खुलासा ये निकला कि जब भी किसी नौजवान से ये गुनाह हो, वो अज़म करे मैं अपने आप को सजा दूंगा। सजा कुछ भी हो सकती है, वो खुद फैसला करे। सदका करूंगा कुछ पैसे, या रोजा रखूंगा, या इतने नवाफिल पढ़ूंगा, या सुबह का नाश्ता गोल कर दूंगा, या उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। कुछ ना कुछ सजा दे, शुरू में हल्की सजा दे, बहुत ज्यादा सजा न दे। तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अल्लाह से दुआ भी मांगे, 2 रकत पढ़ के तौबा भी किया करे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह इंशाअल्लाह छूट जाए। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्ला अला अज़वाजिहिम, अल्लाह से अगर रिलेशन मजबूत करना है तो निकाह के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।